پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، اگر عالمی طور پہ دیکھا جائے تو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے اپنی نیوکلیئر فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے معاشی سینکشنز لگا دی گئی ہیں، ایئر فلائٹس پہ بین لگا دیا گیا ہے۔ رشیا نے بھی جواب میں یورپین یونین کی متعدد ایئر لائنز ان کی اوور فلائٹ رشین ٹیریٹری پہ بین کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب کیا اور اس میں بھی اپنے دورہ روس کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے پروگرام میں آگے چل کے تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اپوزیشن کی طرف سے اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لانگ مارچ باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اور وزیر اعظم نے آج اپنے خطاب میں قوم کے لیے جو خبریں دی اس میں پٹرول 10 روپے فی لیٹر کم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ اگلے بجٹ تک رہے گا۔ تو یہ اگلا بجٹ یعنی کہ 30 جون تک یہی قیمتیں وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق رہیں گی۔ نہ صرف یہ، بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے فی یونٹ کمی کا بھی وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو 100% ٹیکس چھوٹ دینے کا بھی اعلان وزیر اعظم کی طرف سے آیا۔ جو گریجویٹس ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے ان کو بھی اسکالرشپس کا اعلان وزیر اعظم کے خطاب میں شامل تھا۔ اس سارے خطاب کو اپوزیشن کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پریشر کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملا؟ اور اس سے بڑا سوال کہ جب پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ پوری پروڈکشن سائیکل اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ اگر اتنی کمی آئی ہے تو حکومت کے پاس وہ کون سے میکینزم ہے جس کے ذریعے یہ کمی کا ڈائریکٹ بینیفٹ باقی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی کے ذریعے عوام کو باقاعدہ طور پہ ٹرانسفر ہوگا؟ نہ صرف یہ، اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پرانے دوست جہانگیر ترین کو فون کیا۔ کس وجہ سے فون کیا، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس حوالے سے آج پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب پروگرام میں شرکت کا۔ ناظرین، جو وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب میں بڑا اعلان کیا عوام کے لیے، وہ کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں، 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے احساس پروگرام کے جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا۔ 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے۔ 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سینٹر ہے، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے لیے۔ اس میں آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں، ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا۔ ہم نے مکمل طور پہ 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، باہر لے جائیں اندر لے آئیں، 100% اب فورن ایکسچینج موومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم نے ریسٹرکشن ساری ختم کر دی۔ جو بھی آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس سے ختم کر دیا، یعنی ان کا ٹیکس ختم کر دیا سارے سٹارٹ اپس کا۔ جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ کامیاب پاکستان پروگرام ہے۔ سود کے بغیر قرضے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو، سود کے بغیر کسانوں کو دیں گے قرضے، سستا سبسڈائز بالکل جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل سستا قرضہ دیں گے۔ ہر گھرانے کے پاس صحت کارڈ ہوگا، ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم کے بڑے اعلانات۔ اس پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی کامیابی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بالآخر پریشر میں آ کے، سیاسی پریشر میں آ کے ایک نو کانفیڈنس کی موو اپوزیشن کہہ رہی ہے کرنے لگے ہیں، لانگ مارچ چل رہی ہے، تو اس وجہ سے عوام کو یہ ریلیف دیا ہے۔ یہ کریڈٹ اپوزیشن کو جاتا ہے کیونکہ پہلے تو آپ نے قیمتیں کم نہیں کی، لیکن اب اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پریشر میں آ کے یہ قیمتیں کم کی اور عوام کو ریلیف دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بہت شکریہ ارشد صاحب۔ ارشد صاحب، یہ جو تجویز ہے اس کے اوپر پچھلے 1 مہینے سے کام ہو رہا تھا، اس میں میں بھی شامل تھا۔ اسپیشلی جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں اس کے اوپر کس طرح کا فارمولہ بننا چاہیے اس میں بھی شامل تھا۔ میں نے بھی لوگوں سے کنسلٹیشن کی، جو پرائیویٹ لوگ اس بزنس میں ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی، اور یہ روس جانے سے پہلے کافی حد تک یہ تمام چیزیں طے ہو چکی تھیں۔ اور اس میں 2-3 طریقے تھے، ان میں سے دیکھا جا رہا تھا کہ سب سے بہترین طریقہ کیا، آپ کورس آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مہنگی قیمت پہ لینا ہے اور آگے سستی قیمت پہ دینا ہے، اس کے درمیان میں جو گیپ ہونا ہے، جو پرائیویٹ کمپنیز بیچیں گی ان کو گورنمنٹ نے وہ پیسہ کیسے دینا ہے،
اور وہ جو لاس آنا ہے، ابھی اس ٹائم ہم آلریڈی 70 ارب روپیہ ہر مہینے کا گورنمنٹ نقصان پچھلے 1.5 سال سے برداشت کر رہی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر مہینے 70 ارب روپیہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، نقصان برداشت کر رہی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر عوام کے لیے قیمتیں کم رکھنے کے لیے. اب یہ اور بھی زیادہ بڑھے گا ہر مہینے، یہ جو ہم نئی اسکیم لے کے آئے ہیں. تو وہ ابزارو کہاں کرنا تھا؟ آیا کہ ہم نے نئے کسی جگہ سے ہمیں ریونیو آ رہا ہے وہ کرنا ہے، یا اسی ریونیو سٹریم میں سے ہم نے کہیں نکالنا؟ تو اس پہ سارا کام ہو رہا تھا. رہی بات اپوزیشن ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ 70 ارب کا ماہانہ نقصان، وزیر اعظم کہتے بھی ہیں کہ پاکستان میں بڑی کمپنی 900 ارب روپے کے پروفٹس کمائے، اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز میں ہیں جن کے بلینز کے پروفٹ ہیں. تو 70 ارب اگر حکومت نقصان برداشت کر رہی ہے تو یہ پیسہ یقیناً او ایم سیز کو بھی جا رہا ہے پروفٹ کی شکل میں، جو کہ ڈکلیئرڈ ہے ان کی اینول رپورٹس میں، کوارٹرلی رپورٹس میں، کہ اتنے بلینز کا. تو وہ پروفٹ کم نہیں کیا جا سکتا کہ بجائے اس کے حکومت کو نقصان؟ وہ تو اب ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ریونیو سٹریمز دیکھیں گے کہاں سے. جو امیر آدمی ہے جس نے 929 ارب روپے کا پیسہ کمایا، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں اکانومی نے اتنا بہتر پرفارم کیا کہ انہوں نے یہ پروفٹ کمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس بھی پورا دیں گے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یقینی بھی بنائیں گے اس چیز کو آف کورس. اور ساتھ ایکسپیکٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو سب سے مارجنلائز طبقہ ہے اس کو وہ روز تنخواہوں کی مد میں زیادہ بڑھا کر وہ ہاتھ بھی بٹائیں. لیکن جو بات آپ نے کہی اس میں ایک بات واضح کر دوں بڑی آپ کو کلیئرلی، کہ پریشر تو آتے ہیں، پولیٹیکل پریشر تو ہوتے ہیں. نون لیگ کے اوپر بھی پریشر آیا تھا. انہوں نے پریشر میں آ کے رسیدیں دینے کی بجائے یہ کہا تھا کہ قطری ہمارے اے ٹی ایم ہے اور انہوں نے ہمیں اپارٹمنٹ لے کے دیے تھے. تو پریشر میں بھی عزت دار آدمی، شریف آدمی جس کو اپنی عزت کا اور دوسرے کی عزت کا خیال ہوتا ہے، وہ پریشر کو اور طرح سے برداشت کرتا ہے. اور جو زمانے کے لچے لفنگے ہوں وہ پریشر میں بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اپوزیشن کا یہ کہنا کہ پریشر میں آ کے یہ فیصلہ کیا ہے، تو پریشر میں آ کے تو آپ نے جس طریقے کی کارروائی کی وہ تو پرائم منسٹر نے آج دکھا دی کہ آپ کا کارنامہ کیا تھا. 1988 سے شروع کر کے، بلکہ جو 70s میں آپ کی ایک گورنمنٹ تھی اس میں بھی دکھا دیا کہ آپ نے کیا کیا تھا. 88 سے آنورڈ آپ کی ساری کرتوت عوام کے سامنے رکھ دی. اور ہم کووڈ کے باوجود، پوسٹ کووڈ جو کرائسس ہے انفلیشن کا اس کے باوجود، افغان کرائسس کے باوجود، ان تمام کرائسس کے باوجود ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ان سے بہت بہتر رہی ہے. اس کے باوجود ہمیں اب پچھلی 2 دفعہ جب پیٹرول بڑھایا ہے، آپ کے سامنے پچھلی دفعہ ہمیں بڑھانا پڑا، اس سے پچھلی دفعہ ہم نے نہیں بڑھایا تھا. حالانکہ بڑا پریشر تھا آئی ایم ایف کا بھی سب کچھ، لیکن ہم نے اسے، آپ کو یاد ہے آئی ایم ایف کا پریشر تو ابھی بھی ہے، بالکل ہے، لیکن اس کو اب ہم نے ایک فارمولا بنایا ہے انوویٹو جس میں ہم ابزارو کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ورڈنگ یوز کی تھی اس پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ پوسٹ فون کیا ہے، قیمت نہیں بڑھائی تھی 10 روپے، اور ورڈ یوز کیا تھا پوسٹ فون کیا. تو جیسے ایک گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، اس کو بڑی ساری مجبوریوں کے اندر بہت سارے کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو ہم نے سارے سفر میں نے پرائم منسٹر عمران خان کو دیکھا کہ انہوں نے کڑوے فیصلے بھی کیے، مشکل فیصلے بھی کیے. اب ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے آئل پرائسز کیونکہ بہت اوپر چلی گئیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کرائسز ہے، کہ ہماری عوام کی برداشت سے باہر جا رہی ہیں وہ پرائسز. تو ہم اس کو بہت ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے بہت ہی اسٹرانگلی سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو ابزارو کریں. تو فائنلی وی کیم ان ٹو سم تھنگ جس میں انشاءاللہ ہم ان پرائسز کو اب، اور ہم چاہیں گے کہ یہ بجٹ کے بعد بھی ہم سٹیبلٹی پرائسز کی کسی نہ کسی طریقے سے مینٹین رکھیں. یہ جو ہر 15 دن کے بعد پرائسز اوپر اور نیچے، اور اس کے بعد یہ تو جب پیٹرولیم کمیشن رپورٹ آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ والا فیصلہ 15 دن کا پہلے مہینے بعد ہوتی تھی. آپ نے ریفائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدے کے لیے کیا، اس کو ابھی تک آپ ریورس نہیں کر سکے. تھینکس ٹو ندیم بابر صاحب، وہ بھی چھٹی لے کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. دیکھیے یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ روز کی روز کرنی ہے. بہت سارے ملک دنیا کے ملکوں میں روز کی روز ہوتی ہے، جو پرائس ہے دنیا میں اس کے حساب سے روز کی روز ہو جاتی ہے. بہت سارے ملکوں کے اندر مہینے کے بعد ہوتی ہے، بہت سارے کے اندر 15 دن کے بعد ہوتی ہے. ایک پرپوزل ہے کہ ہر روز کے روز ہونی چاہیے، اور ایک دنیا میں اگر تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو یہ مزید کم بھی ہوگی یا پھر بس یہاں پہ اب ایک سٹیبل رکھیں گے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ کم ہوگی تو ہم عوام کی حکومت ہے نا، ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے. کیوں نہیں عوام کو؟ یہ اتنے مشکل حالات میں آج 20 روپے کی کمی کی ہے. جب وزیر اعظم نے 10 روپے بڑھانی تھی، 10 بڑھانے کی بجائے 10 روپے کم کیا ہے، تو آج 20 روپے لیٹر کا پرائم منسٹر نے عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہے. تو اسی پرائم منسٹر کو احساس تو ہے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے. جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ضلع کی سطح پہ، وہاں پہ یہ سارا فائدہ عوام کو کیسے جائے گا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، بجلی کی اوپر جاتی ہیں، پوری پروڈکشن سائیکل میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں.
اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کم کیسے ہوں گی؟ دیکھیے ایک تو اس میں ایڈمنسٹریٹو ہے میجرز جو آپ کے ڈپٹی کمشنرز اسسٹنٹ کمشنرز کو لینے ہیں، لیکن اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ارشد صاحب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. یہ ہمارے ہاں ایک غلط تاثر ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اگر ڈسرپٹڈ ہو تو صرف جو حکومتی میجرز ہیں ان سے آپ قیمت کو سٹیبل کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. جن چیزوں کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں آپ دیکھیں گیپ نہیں ہوتا وہاں پر پرائسز سٹیبل رہتی ہیں. مثلا ویجیٹیبلز ہمارے ہاں پرائسز خاصی سٹیبل رہی ہیں پچھلے سالوں کے اندر. جہاں پر سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر گیپ آیا ہے وہاں پر پرائسز اوپر گئی ہیں. بھلے ہم نے اسٹرانگ میجرز بھی لیے ہیں، فائن بھی کیے ہیں، لوگوں کو پکڑا بھی ہے، FIRs بھی دیے ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے. یہ پوری دنیا کے اندر آپ کو امریکہ میں کہیں پہ بھی یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز بالکل یہ اکنامکس 101 میں پہلا لیسن ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. میرا سوال یہ ہے کہ جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اگلے دن سریا مہنگا ہو گیا، بچوں کی اسکول وین اس کی بڑھ جاتے ہیں، کرائے بڑھ جاتے ہیں، اسکولوں کی فیسیں بڑھ جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، وہ کمی کب سے آنا شروع ہوگی؟ میرے خیال میں اب یہ جو 10 روپے کمی ہوئی ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 15 ڈیز کے اندر اندر آپ کو پرائسز کے اوپر فرق پڑتا نظر آئے گا. اور اگر تیل کی پرائسز نیچے جائیں گی تو عوام کو مزید ریلیف ملے گا. بالکل. اور آپ کو یہ پرائسز کے اندر حکومت آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی لوگ کم کر دیں گے قیمتیں، تاجر یا کہ حکومت کی انٹرونشن آئے گی؟ حکومت کی انٹرونشن تو ہوتی ہے. میں نے آپ کو صرف یہ کہا کہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ انٹرونشن سے آپ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ اس کو بہت کروئل طریقے سے فل کر سکتے ہیں. وہ نہیں ہوتا کیونکہ جو چھوٹا تاجر کام کر رہا ہے وہ بھی تو اسی ملک سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بڑے مل اونرز ہیں، شوگر انڈسٹری، اس میں بجلی بھی استعمال ہوتی ہے، تیل بھی آتا ہے، ٹرانسپورٹیشن سارا. اب یہ اتنا فائدہ انڈسٹری کو بھی گیا ہے تو وہ بھی قیمتیں کم. بالکل اور ان کے ساتھ بالکل جہاں جہاں جس کو فائدہ پاس آن ہوگا اس سے آگے عوام کو فائدہ پاس آن کروایا جائے گا. حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں تھا جو آپ کے سامنے. یہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے پازیٹیو خبر کی شیلف لائف 1 رات کی ہے. آج وزیر اعظم نے اعلان کیا، آپ دیکھیں گے کل میڈیا کے اوپر اور خبر ہوگی. نیگیٹو یہی خبر ہوتی تو اس نے 4 دن ٹریول کرنا تھا، 5 دن. پازیٹیو خبر ایک ہی دن کے بعد ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں. لیکن جس حکومت نے یہ اعلان کیا ہے، چینی سستی کر دیں، باقی ٹرانسپورٹیشن کے کرائے سستے کر دیں، کھانے پینے کی اشیاء سستی ہونا شروع ہو جائیں تو کل پھر یہ پازیٹیو خبر ہوگی. نہیں آپ کو پتا ہے کہ پازیٹیو خبر تو ایک ہی دن کی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. اور اگر یہ اقدامات لیں تو کل یہ خبر نہیں بنے گی. نہیں اقدامات تو ہو گئے نا. جب آپ پیٹرول کم کریں گے یہ نیچرل ان کے اوپر فرق. اگر آج 10 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا تو صبح اقدامات خود ہی ہو جانے تھے سارے. تو اقدامات تو ہو گئے نا. جب آپ نے روک دیا پیٹرول تو جو صبح مہنگائی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی نا. تو یہ اقدامات ہو گئے لیکن پازیٹیو خبر کیری نہیں کرے گی. میں آپ کو ابھی سے اپنی آپ اور میں دونوں میڈیا کی دنیا میں ہیں، ابھی سے پروجیکشن آپ کو دے دوں کہ کل ہم کسی اور خبر پہ گئے ہوئے ہوں گے. تو بات کہنے کی آپ کل میرے ساتھ آ جائیں. میں آپ کو اوپنلی سب کے سامنے انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ کل آ جائیں اور عوام کو بتائیں جی آٹے کی قیمت اتنی کم ہو گئی ہے کل، کیونکہ پیٹرول کی قیمت وزیر اعظم نے کم کی ہے، بجلی کی کم ہوگی، چینی کی قیمت اتنی کم ہو گئی ہے، گھی اتنا سستا ہو گیا عوام کے لیے. کل ہم دوبارہ بیٹھیں گے ڈاکٹر صاحب. ڈائنامکس ہے نا، اٹ ٹیکس کپل آف ڈیز. ایسا تو نہیں ہوتا اگلے منڈے کو کر لیں. اگلے منڈے کو کریں، بالکل چیزیں نیچے آئیں گی. آپ دیکھیں گے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی، اس سے چیزوں کے نرخ جو ہیں وہ کم ہوں گے، یقینی طور پر ہوں گے. یہ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. جیسے پیٹرول بڑھتا ہے تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ چیزیں مہنگی خریدنی پڑتی ہیں. پیٹرول کم ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی، نیچرلی ہوں گی. یہ نہیں کہ کسی نے جان بوجھ کے کرنی یا نہیں کرنی، اس کا فائدہ پہنچنا ہے. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، آسان نہیں تھا. یہ ایسے نہیں کہ کل لے لیا پرسوں لے لیا. اس پہ 1.5 مہینے سے کام چل رہا تھا. فائنانس منسٹری کو آن بورڈ لیا، آئل اینڈ گیس منسٹری کو آن بورڈ لیا، حکومت کے تمام جو ڈیفرنٹ ایریاز تھے انہوں نے بیٹھ کے، مثلا یہ جو یونٹس کی آپ نے کال کی ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، شاید ابھی بہت سارے لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے. جو 300 یونٹ تک خرچ کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا آدھا بل کم ہو جائے گا تقریباً. ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. جن کا 250 سے 300 اور عام ایک جو غریب آدمی ہے اس کا اتنا ہی یونٹ ہوتا ہے، اور مڈل کلاس جو ہے وہ 700 750 یونٹ تک جاتی ہے. ان کو بھی 20-25% ان کے بھی بل کا چوتھا حصہ کم ہو جائے گا. تو ہیوج ڈفرنس لوگوں کی. اور یہ اگر آپ 1 منٹ کے لیے، میں آپ سے یہ بات مان لیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے ازیوم کر لیتے ہیں کہ باقی کوئی چیز سستی نہیں ہوتی، ازیوم کر لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے پیٹرول اور بجلی کتنے بڑے ایکسپینسز ہیں. تو اگر ان سے جو پیسہ بچے گا آپ کی جیب میں تو اس کو آپ کہیں اور خرچ کر لیں گے. تو عوام کو اس کا ڈائریکٹ ریلیف تو ہے، اور حکومت کو بڑا یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا. لیکن کیونکہ عمران خان ہمیشہ غریب کے لیے سوچتا ہے، وہ بھلے ہاسپٹل بنانا ہو، یونیورسٹی بنانی ہو، پناہ گاہ ہو، لنگر خانہ ہو، احساس کا پروگرام ہو، کوئی پروگرام بھی ہو، غریب سینٹرک ہوتا ہے وہ. تو اس میں بھی ان کو یہ لگا کہ اب میری جو غریب عوام ہے ان کی برداشت سے، تو یہ آسان فیصلہ نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، شوق سے نہیں لیا گیا.
مشکل فیصلہ ہے، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ میں مشکل فیصلہ لوں گا کیونکہ عوام کو اس ٹائم پہ میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ باقی یہ جو لوگ کوئی ایک دوسرے کو آپ میرا خیال آپ چلا بھی نہیں سکیں گے، وہ آپ بیف چلائیں گے۔ میں کہوں گا آج مریم باجی کی نئی آڈیو آئی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنوائی ہے؟ آپ قوانین اس طرح کے لے آئے ہیں کہ اب ہم لوگ چلائیں نہ چلائیں، وہ تو مریم باجی نے کہا نا آپ امینڈمنٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کس قسم کے قانون ہم تو نہیں لائے، وہ تو 2016 میں نون لیگ لے کے آئی، اس میں کچھ امینڈمنٹس وہ چھوٹی موٹی امینڈمنٹس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سزا ملے۔ آپ مریم اس کا ہونا ہے، میرے پہ تو نہیں قدغن اس کی ہونی، کہا انہوں نے ان کو ذلیل آدمی ہے، میں نے لیکن میں اس کو چلاؤں گا نہیں چلاؤں گا۔ اور ناظرین، وزیر اعظم نے کچھ اور ذکر کیا کہ بیرون ملک جن لوگوں کی جن لیڈران کی جائیدادیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے، جب ان کے اربوں ڈالرز کی پراپرٹی اور بینک بیلنسز آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں، آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فورن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہیں، وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں بنائیں گے۔ آپ نے وزیر اعظم کو سنا، یہ کس حوالے سے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل سینکشنز اس وقت رشیا پہ لگی ہیں، رشین لیڈرشپ پہ لگی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا جب ووٹ ڈالیں تو کیا تحریک انصاف اور وزیر اعظم آلریڈی الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں؟ دیکھیے ارشد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کا پیسہ باہر پڑا ہوتا نا تو چند دن پہلے آپ رشیا میں تھے، آپ کو وہاں عمران خان کی باڈی لینگویج بھی اور نظر آنی تھی، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ باہر بیٹھے ہوئے کچھ ملک ایسا کہتے کہ اب عمران خان کے بھی جو پیسے ہیں ان کو سیل کر دو۔ تو اس لیے جب آپ کا پیسہ باہر نہیں پڑا ہوتا نا تو آپ اپنے ملک کے لیے فیصلے لیتے ہیں، بڑے آزادانہ فیصلے لیتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی مجبوری بھی کوئی باہر کسی دوسرے ملک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو نا تو آپ بڑا سوچ سمجھ کر آپ کو بولنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اقدامات لینے پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ اپنے ملک کے خلاف اقدامات لے رہے ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں غداری کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ساری کمائی تو کسی اور کے پاس رکھی ہوتی ہے۔ تو پرائم منسٹر کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کیونکہ وہ رشیا کا دورہ ہو یا چائنا کا دورہ ہو یا باقی ڈیسیجن میکنگ ہو جو پرائم منسٹر کرتے ہیں ڈفرینٹ، وہ جب میں دیکھتا ہوں تو انہیں کیونکہ کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کا کوئی پیسہ کہیں نہیں پڑا ہوا، پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے انہیں کہ وہ کتنے آزادانہ فیصلے لیتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے۔ جب کہیں پہ جنگ لگی ہوئی ہے تو وہ پاکستان کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ وہ اس چیز سے جب پوری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے اور ان کو کرٹیسائز کرتی ہے، بھلے وہ کہتے ہیں کووڈ کے اندر ان پہ FIR دے دو، انہوں نے ملک پاکستان سے تو بہت تنقید ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا لوگوں کے جو ریئیکشن رشیا کے دورے کے حوالے سے، انٹرنیشنلی انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو یہاں پہ تنقید کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جس نے ریڈیو ٹھیک کرنے کا کام سیکھا ہو، وہ اگر مواصلاتی سیارے کو ٹھیک کرنے کا کام سنبھال لے تو پھر اسی طرح کے کام ہوتے ہیں۔ فورن پالیسی از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ، اس کے لیے بڑی ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے فورن پالیسی پہ تھوڑی ڈیٹیل میں آتے ہیں، لیکن وہ بڑی بے تنقید تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ جنگ ہم نے شروع کرائی ہے ہمارے کہنے پہ، ہماری خواہش پہ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہاں جانے پر جیسے آتش بازی ہوتی ہے نا، کوئی آپ کے لیے آتش بازی کرتا آپ کے اعزاز میں، تو وہاں پر یورپ میں جنگ شروع ہوگی ہمارے جانے پہ، ایسی تنقید لگ رہی تھی۔ اٹ واز اٹرلی نان سینس کمپلیٹلی۔ ایک دورہ پہلے سے پلان تھا، بہت مہینوں سے پلان تھا، کوئی 1.5 مہینہ پہلے کا تو آپ کو پتا تھا جناب کو کہ دورہ پلانڈ ہے، 1 مہینہ پہلے کا، کیونکہ آپ کو دعوت دی گئی تھی، آئیں۔ آپ نے پہلی شرط رکھی تھی کہ میں اپنے پیسوں پہ جاؤں گا، میرا خیال 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایئر وائی نے پے کیا، وہی اپنے پیسے میں آپ کے چینل کے، میں نے یہ تو نہیں گنے ایگزیکٹ کس جیب سے آئی، ہمارے پیسے نہیں تھے کم از کم، تو 1.5 مہینہ پہلے تو آپ کو پتا تھا، یہ مہینہ پہلے۔ تو یہ دورے بہت پہلے سے پلانڈ ہوتے ہیں اور اس میں بالکل بائی لیٹرل کنسیڈریشن تھی، لیکن میں جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے ہاں تو ہر چیز کی دورے پہ بعد میں آتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب سے آج وزیر اعظم کی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں، آج بات نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب نے انہیں کال کی تھی جب وہ شوکت خانم میں ایڈمیٹڈ تھے، چند دن پہلے کی بات ہے، چند ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے کی بات، جب وہ شوکت خانم کے اندر داخل تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، پتہ چلا تھا، بالکل ان کی تیمارداری کے لیے فون کال ہوئی تھی،
اور کرنی چاہیے بھی تھی. وہ ساتھی رہے ہیں پرائم منسٹر کے پرانے, اور بیماری میں تو کسی کا بھی حال پوچھنا چاہیے, اور ان کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن شپ رہا ہے, تو انہوں نے بالکل فون کر کے پوچھا تھا. اور اس میں کوئی نو کانفیڈنس کے حوالے سے بات چیت ہوئی تیمارداری میں اکثر, کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی تیمارداری کے لیے گئے, چودھری شجاعت حسین کی, باقی دیگر لیڈران وہ بھی گئے, زرداری صاحب کی تیمارداری کے لیے, وزیر اعظم نے بھی جب تیمارداری کی تو کچھ بات چیت ہوئی؟ نہیں, اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی, لیکن اگر کرنی ہو تو تیمارداری کے لیے ضروری تھوڑی ہو, تو کبھی بھی فون میں لا کے آپ بات کر سکتے ہیں, دوبارہ بھی ہو سکتی ہے, پہلے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کال کے اوپر تیمارداری پر بات ہوئی. اور اس فون کال کا جو جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے کے خلاف کیسز تھے, اس پہ تو اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پرائم منسٹر کے بالکل 7 لوگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ ان کو مل رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر کیس ہوتا ہے, وہ جواب دینا پڑتا ہے انہیں. پہلے بھی ہماری حکومت کے اندر لوگ وزیر تھے, لیکن انہیں اپنی انکوائریز بھگتنی پڑی. اگر کوئی صحیح ثابت ہوا تو واپس آ گیا, نہیں ہوا تو نہیں آیا. تو کہنے کی بات میری یہ ہے کہ پرائم منسٹر ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. ہر بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کوئی چیز ابھی تک پروو نہیں ہوئی. پروو ہوگی تو اس کی سزا لیں گے, پروو نہیں ہوگی تو وہ جیسے آپ اور میں باعزت شہری ہیں, ویسے وہ بھی ایک باعزت شہری ہیں. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور وزیر اعظم نے کچھ فارن پالیسی کا بھی ذکر کیا, کچھ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی ذکر کیا, اور انٹرنیشنلی اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اس کا اثر ڈائریکٹ پاکستان اور پاکستانیوں پہ کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورہ روس کا بھی ذکر کیا, اور اس حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. میں نے 2 دورے کیے, ایک چائنا کا اور ابھی رشیا کا. آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنائے. وہ فارن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے. اور میں آپ کو اس غلط فارن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں. ہم نے پہلے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی, سوویت یونین کے خلاف, جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی. 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی, 9/11 کے بعد, تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی, کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے. لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی. اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا. جی ناظرین, وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دورہ روس اور چین سے ملک کو عزت ملی, اور ملک کے فائدے کے لیے کیا کیا, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک کو بھی عزت ملی. پاکستان کے لیے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا بڑے زبردست. ہم نے دونوں جگہ بات چیت کی, خاص طور پہ چین پہ. کیوں روس میں ہم نے جانا تھا؟ اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر دی ہے روس سے. اور دوسری چیز, جو روس ایک ایسا ملک ہے جس میں میرے خیال میں دنیا کی 30% گیس ہے. تو آگے جس طرح پاکستان کی گیس کم ہو رہی ہے, ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معاہدے کیے ہیں کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے. چین کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس قوم کے سامنے آ جائے گا کہ جس طرح کے چین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا وزیر اعظم نے چند تفصیلات صرف اس حوالے سے شیئر کی. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, وزیر اعظم نے جب یہ دورہ کیا تو کسی سیاسی حلیف نے مشورہ دیا تھا کہ نہ جائیں, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کو اور پاکستان کو؟ دیکھیں, آزاد خارجہ پالیسی جب آپ اپناتے ہیں صرف اپنے ملک کے لیے تو کئی دفعہ آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے. وہ ٹیپو سلطان ہوں, وہ کوئی بھی حکمران ہو, جب وہ اپنی آزادانہ پالیسی بنانا چاہتا ہے تو اس کو قیمت دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن پھر جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں, وہ اگر ان کو یہ نظر آتا ہو کہ نیشنل انٹرسٹ اس چیز میں زیادہ ہے تو وہ قیمت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو میں اس چیز کو ڈینائی یا کنفرم نہیں کرتا جو آپ پوچھ رہے ہیں, لیکن میں یہ چیز آپ کو بالکل کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں اگر اس سے نظر آ رہا ہو انہیں کہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کا فائدہ ہے. یہ دورہ جو ہے وہ خالصتاً پاکستان کے لیے کیا گیا, پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کیا گیا. اس سے پہلے چائنا کا بھی یا کوئی بھی دورہ پرائم منسٹر کریں گے, پرائم منسٹر جو دورے کرتے ہیں آ کے یہاں بتایا جاتا تھا پہلے ہمیں فلانا میرا ذاتی دوست بن گیا ہے, کوئی ترکی سے پھر کے آتا تھا, کوئی چائنا سے پھر کے آتا تھا, کہیں سے آگے ہمیں بتایا کے ساتھ ہمارے پاس سفارتی ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ 3 گھنٹے کی ملاقات جس میں لنچ بھی شامل تھا, اور لنچ کے بعد 1-on-1 واک بھی کیا دونوں نے اکیلے تقریباً. کیا آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ I will let this confirm or deny by the Foreign Office of Pakistan, کیونکہ یہ ان کا ایریا ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو بہت ہی عزت, احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ ریسیو کیا گیا.
جب پرائم منسٹر کا واپسی کے لیے ڈپارچر ہوا تو جو ایپرن تھا اس کے اوپر میں اور ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ موجود تھے، اور جب پرائم منسٹر کا پلین موو کر رہا تھا واپس آنے کے لیے تو انہوں نے جو کلمات کہے وہ میرے لیے ایز اے پاکستانی بڑے فخر کی بات تھی. جو انہوں نے کلمات کہے پرائم منسٹر عمران خان کے روس آنے پہ، انہوں نے یہ کلمات کہے کہ ہمارے لیے پرائم منسٹر عمران خان کا آنا کوئی نارمل بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت وقت دونوں ملکوں نے پہلے جو ہے اپنے قریب تعلقات نہ لا کے ضائع کیا. یہ بہت اچھا ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان تشریف لائے ہیں، اور ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کا بہت پرسنل لیول پر احترام کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے لیڈر اور ڈیسیجن میکر ہیں. تو میں ان کے مطابق یہ تھا کہ میں آنے والے وقت میں پاکستان اور روس کے درمیان بہت ہی گرم جوشی کے جو تعلقات ہیں وہ دیکھ رہا ہوں، جو دونوں نیشنز کے لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گے. کیا وزیر اعظم کو یہ میسج بھی کنوے کیا گیا سیاسی اتحادیوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، کہ اگر آپ رشیا گئے تو آپ کی حکومت گرا دی جائے گی، اور دنیا دوبارہ ایک سرد جنگ میں چلی گئی ہے جہاں ڈیفرنٹ بلاکس جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہو رہے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کا انجام تو نہیں دکھایا گیا. ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح، اس پہ کبھی دوبارہ بات کریں گے. فی الحال کیونکہ ابھی معاملہ اور چل رہا ہے تو صرف اتنا بتا دیں ہاں یا نہ بولا گیا. نہیں، میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں، ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ نیشنل انٹرسٹ ہے تو پھر وہ بال جو ہے وہ ان سوئنگ کرنی پڑے یا آؤٹ سوئنگ کرنی پڑے، وہ دونوں کرتے ہیں. عالمی قوتوں کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا اس وزٹ پہ. میں نے دوبارہ کہا کہ I will let foreign office reply this question. لیکن فارن منسٹر نے ذکر کیا کہ ایک کال آئی تھی امریکہ کی طرف سے. وہ فارن منسٹر کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا استحقاق ہے، پروگیٹو ہے، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے. میں وزیر اعظم آفس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ان کا ترجمان ہوں. تو میں وزیر اعظم کچھ پریشر فیل کر رہے ہیں کہ عالمی قوتیں ناراض ہو جائیں گی؟ وزیر اعظم ایک ہی تو چیز فیل نہیں کرتے، دو چیزیں فیل نہیں کرتے 3 عام عوام کے لیے. ایک انہیں سردی کم لگتی ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے گرمی بھی کم لگتی ہے، ایئر کنڈیشن کم استعمال کرتے ہیں، اور پریشر فیل نہیں کرتے. یہ کئی دفعہ جب کرنا چاہیے تب بھی فیل نہیں کرتے، تو وہ گھبراتے نہیں ہیں. تو اس لیے اس میں بڑا واضح تھا ان کا سٹانس. دیکھیے یہ تو آپ کو پتا ہے، کوئی بھی جو اکنامیکلی چھوٹا ملک ہوتا ہے، اکنامیکلی تھرڈ ورلڈ میں کنٹریز، ان کو پرائز تو پے کرنی پڑتی ہے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ اس لیڈر کو، اس پرٹیکولر انسان کو پرائز تو پے کرنی پڑتی ہے جب وہ آزادانہ فیصلے کرتا ہے. اسی لیے تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں بڑے کرائم کرتے ہیں، ان کو بہت سارے ملکوں کے اندر جہاں ویسے قانون بڑا اچھا نافذ ہوتا ہے، ان کے بارے میں فیصلے جب آتے ہیں تو بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یار اس ملک میں ایسا فیصلہ آیا. بیلیٹنٹ ایک بندے نے جرم کیا ہوا ہے اور اس کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ ملک آپ کو سیف ہیون بھی دیتے ہیں، وہ ملک آپ کی انویسٹمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. صرف اس کو ہوتا ہے کہ آپ ہماری دھن کے اوپر ناچیں گے، جو ہم طبلے پہ بجائیں گے ویسے آپ کا پاؤں جو اٹھے گا. تو لیکن اگر آپ اپنی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کو لیڈر کرے تو اس کو بالکل پوری دنیا میں آپ نے دیکھا، یہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کی بات، جہاں بھی جس نے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کی، اپنی قوم کا فائدہ پہلے رکھا. اور ناظرین اس وقت جو عالمی سطح پہ حالات بن رہے ہیں اس میں نیوکلیئر ایسکلیشن بھی ہے. رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے اپنی اسٹریٹجک فورسز جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوتے ہیں انہیں ہائی الرٹ کر دیا. ملٹری طور پہ رشیا اور یوکرین کے اس کانفلکٹ میں ابھی تک کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے روس کی نیوکلیئر فورسز کو ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے. روسی صدر کے مطابق انہوں نے یہ حکم نیٹو سربراہان کی جانب سے دیے گئے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے دیا ہے. امریکہ اور نیٹو نے اس اہم پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے اسے اشتعال انگیز عمل قرار دیا ہے. یورپی یونین نے یوکرائن کو ہتھیاروں کی فراہمی کا اعلان بھی کر دیا ہے. یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے عالمی امور جوزف بورل نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرائن کو 450 ملین یوروز کی فوجی امداد فراہم کی جائے گی، جس میں لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں. یہ اسلحہ پولینڈ کے راستے یوکرائن کو فراہم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی جانب سے 50 ملین یوروز کی میڈیکل اور فیول ایڈ کا اعلان بھی کیا گیا ہے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ مارسن نے بھی یوکرائن کو اسلحے کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ جرمن چانسلر نے بھی یوکرائن کو ملٹری سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. جرمن چانسلر اولیف شالز نے جرمنی کے دفاعی بجٹ میں $113 ارب کا اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد جرمنی اپنے جی ڈی پی کا 2% سے زیادہ حصہ دفاع پر خرچ کرے گا. روسی وزارت دفاع نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یوکرائن کی فوج نے رہائشی علاقوں میں آرٹلری اور میزائل سسٹم نصب کیا اور روس کی جوابی کارروائی کو سول آبادی پر حملہ قرار دے دیا.
روسی وزارت دفاع نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ یوکرائن کو یہ جنگی حکمت عملی امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی جانب سے سکھائی گئی ہے اور امریکہ یہ حکمت عملی مشرق وسطی میں بھی آزما چکا ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لز ٹرس نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر روس کو یوکرائن میں نہ روکا گیا تو روس پولینڈ، بالٹکس اور مالدووا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اور جس کا نتیجہ روس اور نیٹو اتحاد کے درمیان براہ راست جنگ کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ جرمنی کی جانب سے روس کے ساتھ گیس پائپ لائن نارڈ سٹریم 2 منصوبے پر کام روکنے پر ہچکچاہٹ سامنے آئی، مگر یوکرائن پر روسی حملے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ روس یوکرائن جنگ پر اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، جس میں 193 رکن ممالک یوکرائن پر روسی حملے سے متعلق اپنی رائے اور تجاویز دیں گے۔ ناظرین، امریکہ، یورپ، نیٹو اتحادیوں نے معاشی سینکشنز بھی لگائی ہیں، فائنینشیل سینکشنز بھی لگائی ہیں، بینکنگ سسٹم اور فورن ریزرو رشیا کے فریز کر دیے۔ اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر آزادانہ فورن پالیسی چلانی ہے تو اس کے لیے معاشی سوورینٹی، معاشی انڈیپینڈنس کتنی ضروری ہے اور اپنے فائنینشیل سسٹم کتنے ضروری ہیں، اور کیا فائنینشیل سسٹم چین کی طرف شفٹ ہوں گے؟ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اور روس کی معیشت پہ اس کا کیا کوئی اثر پڑے گا؟ آئیے دیکھیں۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے عالمی امور جوزف بورل کے مطابق روس پر معاشی پابندیاں لگنے کے بعد روس کے سینٹرل بینک کے آدھے ریزرو منجمد ہو جائیں گے، اور یہ وہ ریزرو ہیں جو G7 ممالک میں موجود ہیں۔ جوزف بورل نے یہ وضاحت بھی کی کہ یورپی یونین روس کے ان اثاثوں کو بلاک نہیں کر سکتی جو روس یا کسی اور ملک میں موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس نے ان پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے پہلے ہی حکمت عملی تیار کر لی تھی اور اپنے ریزرو ایسی جگہ منتقل کر لیے تھے جہاں ان پر پابندیوں کا اثر نہ پڑے۔ اس سے قبل صدر جو بائیڈن کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ امریکہ روس کے مالیاتی اداروں پر مکمل پابندی اور روس کے لیے قرضوں پر جامع پابندی عائد کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے روس کو مغرب کے مالیاتی اداروں سے منقطع کر دیا ہے۔ ان پابندیوں کے بعد روس مغرب سے رقوم حاصل نہیں کر سکے گا اور یورپی مارکیٹوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے گا۔ برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے بھی روس پر پابندیوں کے اعلان کی حمایت کی گئی، جس کے بعد برطانیہ اور کینیڈا نے روسی صدر اور وزیر خارجہ پر پابندی لگاتے ہوئے ان کے اثاثے منجمد کر دیے۔ معاشی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے روسی سینٹرل بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روسی بینکنگ سسٹم کا سوئفٹ کے ساتھ کنیکشن ختم کیے جانے کے بعد روسی معیشت کو فائنینشیل میسیجنگ سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ یوں عالمی پابندیوں کے باوجود روس کا معاشی نظام چلتا رہے گا۔ سوئفٹ ایک یورپین آرگنائزیشن ہے جو دنیا کے 200 ممالک کے 11,000 بینکس کو آپس میں نیٹ ورکنگ فراہم کرتی ہے۔ اس کا ہیڈ آفس بیلجیم میں ہے۔ روس کے سینٹرل بینک کے مطابق روس کے 331 ڈومیسٹک اور فورن بینک SPFS سسٹم کے ساتھ پہلے ہی جڑ چکے ہیں۔ روس کی فیڈریشن کاؤنسل برائے پروٹیکشن آف اسٹیٹ سوورینٹی کے سربراہ آندرے کلیموف کے مطابق روس کو صرف سے الگ کرنے کا فائدہ روسی کرنسی روبل کو ہوگا اور تمام ٹرانزیکشن روبل میں ہی ہوں گی، جس سے روبل عالمی سطح پر مزید مستحکم ہو جائے گا۔ جی ناظرین، اور چائنا کی طرف سے بھی اس کا ری ایکشن آیا ہے اور جو چائنیز فارن منسٹری کا ری ایکشن ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ چین نے اس تنازع کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ روس پر لگنے والی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ پابندیاں مسئلہ حل نہیں کر پائیں گی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ روس کے بینکوں، تجارت اور ایئر لائنز پر لگنے والی پابندیوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرائن کو سامنے رکھتے ہوئے چین طاقت کے استعمال اور روس پر لگنے والی پابندیوں کے خلاف ہے۔ روس نے یوکرائن کو نیٹو اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش پر رد عمل دیا۔ چین نے روس کی جانب سے آنے والی گندم کو درآمد کرنے کی اجازت دیتے ہوئے روس سے آنے والی تمام اشیاء پر سے بین ہٹا دیا ہے۔ ناظرین، روس کے اوپر جو فضائی پابندیاں ہیں وہ بھی یورپین یونین نے عائد کر دیے ہیں اور آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ روس نے بھی اوور فلائٹس تمام یورپی جو ایئر لائنز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور میڈیا کے حوالے سے فریڈم آف ایکسپریشن آج وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اور اس حوالے سے یورپین یونین، امریکہ اور رشیا کے کیا ری ایکشنز ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کچھ میڈیا کا ذکر بھی کیا۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، میڈیا کو مافیا کہہ دیا ایک میڈیا گروپ، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ میڈیا سے کیوں اتنی ناراض ہے آپ کے؟ بالکل ناراضگی نہیں ہے، ہم بالکل میڈیا کو مافیا نہیں سمجھتے لیکن مافیا کو مافیا سمجھتے ہیں۔
مثلا یہ جو پیکا ہے یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ اپنے شو میں سٹوری کریں, اپنا جو دل کرتا کریں, اخبار میں جو دل کرتا چھاپیں. شوکت خانم پہ ایک اخبار نے لکھا, اس کا بھی ذکر کیا. بالکل کیا, کیونکہ شوکت خانم ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ورلڈ کلاس, فرگوسن جو ہے وہ ان کا آڈیٹر ہے دنیا میں, اس کی ایکریڈیشن جو اس کی ٹرانسپیرنسی کی پوری دنیا کی, جیو جنگ گروپ کے اوپر یہ ہوا, اور نام لے کے پرائم منسٹر نے کہا کہ سب کو نہیں لپیٹا, وہ ہوا, اور وہ ایک خبر ایسی ہوئی جس سے ادارے کو نقصان پہنچ سکتا ہے, غریب کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کا وہاں پر فری علاج ہو رہا ہے. تو میڈیا کے خلاف کچھ نہیں ہے اس میں خلاف ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کل کسی کے بھی چہرے کے اوپر چہرہ لگا کے اس کی کوئی بھی ویڈیو نہیں بن جاتی, آپ کو نہیں پتا اس سافٹ ویئر کا. آپ کو اور مجھے تو شاید پتا ہوگا یہ مارف ہوئی ہے, گاؤں میں بیٹھے بندے کو کیا پتا ہوگا. لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, لوگوں کی بیویوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ جسم کس کا, تصویر کس کی, گندی فلمیں جو ہیں ان کے اوپر لوگوں کی گھروں کی عورتوں کی تصویریں لگا کے اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا جاتا ہے. طلاق صحافی, کیونکہ بہت سارے جو صحافت کے لبادے میں ایسے مافیا ہیں جو لوگوں کی بہن بیٹیوں کے بارے میں ایسی غلاظت بکتے ہیں, ان کو اب یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ کہیں ہمارے اوپر یہ ہاتھ نہ پڑ جائے. تو آپ ایسے کام نہ کریں, اب گندے کام نہ کریں کہ آپ کو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.